آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیوز سے سال نو کا پہلا پروگرام ہے اور پہلی خبریں پاکستان کے اندر سے نسبتاً آپ کو اچھی نظر آتی ہیں۔ کرم جو سال 2024 کے آخر میں بلکہ بہت طویل عرصے سے ایک سمرنگ اور انفارچونیٹ نیشنل ٹریجڈی تھی جس نے 2024 کے اندر ایک انتہائی خونی رخ اختیار کیا، آج اس کے اوپر ایک معاہدہ طے ہو گیا۔ امید ہم یہی کرتے ہیں کہ اس معاہدے کی مختلف شقوں کے اوپر باقاعدہ عمل درآمد کیا جائے گا اور اس کے بعد کرم کا معاملہ ہمیشہ سے طے ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی خبر کراچی سے اچھی نہیں ہے، وہاں پر احتجاج جاری تھا اور پولیس کے ساتھ مڑ بھیڑ کے اندر بہت نقصان بھی ہوا، اس کے اوپر اعتراض بھی آیا، احتجاج بھی ہوا، پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ کرم کا معاہدہ اس تمام ہنگامے کے باوجود قابل عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس پر ہمارے پاس سینیٹر علامہ ناصر عباس صاحب موجود ہوں گے۔ سربراہ ہیں MWM، وہ جماعت جس نے کراچی کے اندر باقاعدہ ایک احتجاج کیا اور آج کی جو ہنگامے ہوئے اس کے اندر وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا بہت نقصان بھی ہوا۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہم پھر اس معاملے کو جوڑنا چاہیں گے۔ کل کی جو سب سے بڑی خبر آپ کے سامنے آئے گی وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت وقت کے درمیان ٹاکس۔ اگر کرم کے اندر ایک معاہدہ ہو سکتا ہے تمام تر خون خرابے کے باوجود، کہ کیا اسلام آباد کی فضا کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے؟ دونوں جماعتیں ہیں، دونوں فریق اگر ایگری کر سکتے ہیں کرم میں، تو دونوں فریق اسلام آباد کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ قربت کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کے اوپر ہمارے پاس جو پینلسٹ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، ان کا تعارف ابھی کروا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیانی صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے ان کا بہت شکریہ، سینیٹر شہادت اعوان صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کا بھی بہت شکریہ، اور ون اینڈ اونلی نصرت جاوید صاحب تجزیہ کار، ان کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی پروگرام کے آخری حصے میں ہم دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی طرف جائیں گے۔ 2024 کے اندر پاکستان میں دہشت گردی 66% جمپ کیا ہے، جس کے اندر 90% دہشت گردی کا تعلق KPK اور بلوچستان سے ہے۔ جو شہادتیں ہوئیں، جو کیجویلٹیز ہوئیں، ان کے نمبرز بھی خوفناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس ہنگامے، اس فساد، اس دہشت گردی میں بڑھوتری کی جو بنیاد بنی وہ فیصلہ تھا جو عمران خان کے دور میں ہوا۔ تو ہم عوامی نیشنل پارٹی کے ریپرزینٹیو سے ہی بات کریں گے، سینیٹر احمد ولی خان صاحب ہمیں، لیکن وہ پروگرام کے آخری حصے میں ہوگا۔ تو ہم ذرا سینیٹر علامہ ناصر عباس سے بات کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ سینیٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ فرمائیے گا کہ آج کرم میں معاہدہ ہو گیا، پہلے تو میں آپ کی رائے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ دیکھیں، الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ وہاں کے ایلڈرز نے، جنہیں وہ مشران کہتے ہیں، آج سب نے سائن کر دیے ہیں اور اعلان ہو گیا کہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اس میں اپیکس کمیٹی میں جو فیصلے ہوئے تھے ان سب کی تائید کی گئی ہے، اور اب مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی معاہدے ہوئے ہیں، مری معاہدہ ہوئے اور معاہدے ہوئے ہیں، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوئے۔ جو مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کیا گیا، بلکہ ایک گہرے زخم کی طرح رستہ ہوا مسئلہ بن گیا، جس کے نتیجے میں وہاں کے لوگ بڑے دکھ اور مصیبتوں کا شکار ہوئے۔ ایک ڈسپیوٹ ہے زمینوں کا، اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی صحیح طرح سے، حالانکہ حل ہو سکتا ہے۔ محکمہ مال کے جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق جس کی زمینیں اس کو دے دیں، اور جہاں خدا نہ خواستہ آپس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے، کسی مسئلے میں ڈسپیوٹ رہتا ہے، وہ پیسے دے کے مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں، جس کو مشکلات کا حل موجود ہوتا ہے، لیکن اگر ول ہو، انٹینشن ہو۔ آپ کا جو رد عمل ہے وہ مثبت ہے، آپ پر امید بھی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ انفورسمنٹ اگر ہوگی تو یہ طویل المدت سانحہ یہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو نا امیدی تو نہیں ہے نا جی، پر امید تو ہیں آپ؟ دیکھیں، میں کبھی نا امید نہیں ہوتا، زندگی میں کبھی نا امید نہیں ہوں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم 25-26 کروڑ عوام کا ملک ہے، بڑے پریشانیوں میں رہ رہے ہیں، لوگ سائیکولوجیکلی ڈپریشن کا شکار ہیں، سٹریس کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، تو ان کو ہیل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اب بال جو ہے نا ہماری مرکزی صوبائی حکومت، مرکزی حکومت اور وہاں کے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کے کورٹ میں ہے۔ وہ کس حد تک ان چیزوں پر پریکٹیکل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دھرنے دیے، احتجاج کیا، انسانی مسئلہ تھا، انسانی مسئلے کی بنیاد پر ہمارے حکمرانوں کا جو ہے نا، کیا اسے کہتے ہیں، صبر ختم ہو چکا ہے، برداشت نہیں کرتے، انگیج نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، اور احتجاج کیوں کر رہے تھے؟ ان مظلوموں کی آواز بنے پورے پاکستان میں، پاکستان میں نہیں تھے۔ اور ہمیں یقین کر لیں، کبھی
پیپلز پارٹی سے توقع نہیں تھی, بھٹو کی پارٹی سے, بینظیر کی پارٹی سے توقع نہیں تھی. دھرنے ہو کے پاکستان میں نہیں, ہمیں لندن میں دھرنا ہمارا جاری ہے, برمنگھم میں, مانچسٹر میں, امریکہ میں, اور اسی طرح سے آسٹریلیا میں اور یورپین ممالک کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں, دھرنے ہو رہے ہیں. ہمیں کسی نے گولی نہیں ماری, کسی نے. کلامی, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں سینیٹر صاحب, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ مسئلہ کرم میں ہے, تو آپ کراچی میں دھرنے کیوں کر رہے تھے؟ آپ کو تو پشاور میں کرنا چاہیے تھا, کوہاٹ میں کرنا چاہیے تھا. پشاور میں دھرنا تھا, دیکھیں پشاور میں دھرنا تھا, ابھی بھی جاری ہے. اسی طرح سے باڑا چنار میں دھرنا تھا. کوہاٹ انگو میں لوگ, ہزاروں لوگوں کے میزبان بنے ہوئے ہیں جو واپس نہیں جا پا رہے تھے, جن کے جنازے وہاں دفن کر رہے ہیں. جی خان میں دھرنا تھا, اور جگہوں پر دھرنے تھے. دیکھیں فلسطین میں ظلم ہو تو آپ کہہ کہ پاکستان میں کیوں آپ احتجاج کر رہے ہیں, کشمیر میں ظلم ہو کیوں احتجاج کر رہے ہیں, پھر فلسطین کے لوگوں کے لیے یورپ میں کیوں مظاہرے ہوئے, لندن میں کیوں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے. دیکھیں یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے, احتجاج کیا جاتا ہے. آپ علامہ بھی ہیں, آپ سینیٹر بھی ہیں ظاہر ہے, اور آپ کا ایک گریونس بھی ہے, تو میں تو ظاہر فصاحت و بلاغت میں تو آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. میں صرف سوال کرنے کی جسارت کروں گا. سوال یہ ہے کہ جب آپ کو علم تھا کہ آج یہ معاہدہ ہونے کو ہے اور دونوں فریق بیٹھ کر اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو تدبر کے ساتھ کراچی کے اندر یا کسی اور جگہ پر دھرنے نہ کرتے تاکہ وہ پرووکیشن نہ ہوتی جس کے نتیجے میں نقصان اٹھانا پڑا اور پاکستانیوں کا نقصان ہوا ہے. جی دیکھیں پرووکیشن نہیں ہے, پرامن دھرنے تھے, عورتیں تھیں, مائیں بہنیں تھیں, بیٹیاں تھیں, لوگ سردی میں بیٹھے ہوئے تھے, احتجاج کر رہے تھے نا. اگر ہم کہیں ظلم اور سارے چپ ہو جائیں, ظلم ہونے دو جی, تو یہ ظالموں کی مدد ہوتی ہے. ظالم طاقتور ہوتے ہیں, مظلوموں کا حوصلہ ٹوٹتا ہے. ہم پاکستانی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, یہ کوئی مسئلہ کی نہیں تھا, انسانی المیہ تھا. وہ کرم کا جو راستہ بند ہے وہ سب کا راستہ بند ہے, سب پریشان ہے, تمام وہاں کے لوگ پریشان ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص فریق لوگوں کو تکلیف تھی, تو لوگ وہاں پر آتے رہے. اہل سنت علماء آئے, ہمارے اقلیتیں آئیں, ہمارے ہیومن رائٹس کے لوگ آئے, سیاسی لوگ آئے, انہوں نے خطابات کیے. پہلے بھی ہوتا رہتا ہے, تھوڑا سا تحمل کریں, بات چیت کریں. انسان بڑا قیمتی ہے, وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا, ایک بار آیا تھا دنیا میں. ایسے ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. عوام کی جان, مال اور ناموس کی حفاظت ذمہ داری ہے سب کی, بات چیت کرتے ہیں. وہ تو ہم سب ایسے ہی ہیں, ہم کبھی بھی خدا نہ خواستہ, میں نے پہلے بھی کہا کہ بھی راستہ کوئی بند نہ کرے, راستے کھول رہے تھے, اگر کہیں بند تھا ایک طرف بیٹھ جائیں. سارا کچھ ہو رہا تھا, بات چیت ہو رہی تھی, پی ٹی آئی کا, پیپل پارٹی کا وفد بھی وہاں آیا تھا, اس سے بھی بات ہوئی تھی. میرے خیال میں یہ بہت بڑا المیہ ہے یہ حکومتیں کرنا, اس لیے حکومتیں بنی ہے. طلعت صاحب, میں ایک بات کرتا ہوں, میں ایک طالب علم ہوں, یقین کر لیں, ایک ایسا ہمارے تو فیوڈل جو ہے وہ سیاستدان بھی ہیں, وہ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, وہ بیوروکریٹ بھی ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہیں, سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. عوام کو کوئی نہیں پوچھتا, عوام کا کوئی رحم نہیں کرتا. یہ 7 مہینے چلنے چاہیے تھے وہاں پر کرم کے اندر, 7 مہینے. آپ یقین کر لیں یہ لوگ اگر 5 دن کے لیے اگر انٹینشن ہوتی نا مسئلہ حل ہو سکتا تھا. آپ کی جماعت جو ہے, جب کرم کے اندر یہ تمام واقعات ہو رہے تھے اس پر بھی آپ کی توجہ تھی, لیکن جس جماعت کے آپ سیاسی ساتھی ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ جماعت تو ان تمام معاملات کو چھوڑ کر اسلام آباد کے اوپر جتھا بندی کر رہی تھی. تو آپ نے اس پر تو اعتراض نہیں اٹھایا. بالکل میں نے اعتراض کیا, میں اعتراض کر رہا ہوں. میں جناب وہاں کی صوبائی حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں تمام چیزوں کا, مرکز کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, ان کو بھی اپنی, اگر وہ نہیں کر رہا یہ کرتے, یہ سارے ذمہ جواب دے ہیں. کوئی بھی جواب ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ہم بری ذمہ قرار دیں. ہمارا سب سے گلہ ہے, سب ذمہ دار ہیں سارے کے سارے, کسی کو ہم بری ذمہ نہیں قرار دیتے. دیکھیں ہم حکومت میں آتے ہیں کس لیے, لوگوں کی جان, مال, ناموس کی حفاظت کریں, انہیں ریلیف دیں, ان کے حقوق ان کو دلوائیں. اس لیے حکومتیں ہوتی ہیں نا, عوام الیکٹ کرتے ہیں, الیکشن میں جاتے ہیں, حکومتوں کو لے کے آتے ہیں. پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے, اس میں ہمارے حقوق بھی لکھے ہوئے ہیں. لیکن میں صاف بات کر رہا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کا یقین کر لیں حوصلہ عجیب ہے, بہت کم ہے, جلدی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, فوراً کہتے ہیں اٹھاؤ, مارو, ختم کرو. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے لیے, اچھی نشانیاں نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ پہنچ گیا اور نوٹ ہو گیا, اور آپ نے یہ درست کہا کہ صوبے کی حکومت سمیت سب بھی اسٹیک ہولڈرز نے اس کے اندر کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا. اور یہ بھی آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہنگامے کو ڈیل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر حالات کی نزاکت کے پیش نظر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس وقت ہم نے کیا کام کرنا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. رپورٹرز ہمارے لائن پر ہیں, ان سے ہم بعد میں بات کریں گے. ذرا پینل کے سامنے اس معاملے کو رکھتے ہیں. سٹارٹنگ وتھ یو بلال صاحب, میں براہ راست ٹاکس پر اسلام آباد والی پر نہیں آنا چاہوں گا. یہ جو ایشو ہے کہ جو ترجیحات ہیں حکومتوں کی وہ عوام سے جڑی ہوئی نہیں ہیں,
وہ سیاست سے جڑی ہوئی ہیں, ہنگامے کہیں پر ہوتے ہیں, سیاست کہیں پہ جاری ہوتی ہے. تو لیکن اب معاہدہ ہو گیا جب زور لگایا سب نے, تو اگر پہلے ہی ہو جاتا تو بہتر نہیں تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے یہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ حکومتوں کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہی چیزوں کو انشور کرنا. اب آپ نے چونکہ آئی ہیو ٹو آنسر فار دا گورنمنٹ اور دا پارٹی دیٹ آئی بلانگ ٹو. ہماری ایک وفاق میں حکومت ہے اور ایک صوبے پنجاب میں حکومت ہے. پنجاب کے جو انیشیٹیوز ہیں میں ان میں تفصیل نہیں جانا چاہتا, مگر میں خود ایک حلقے کا سیاستدان ہوں. میں گراؤنڈ پہ اوپر عوام کے لیے ہی کام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں مختلف شعبوں میں. وی کین ڈو اے سیپریٹ شو آن دس. آئی کین گیو یو اے رپورٹ فرام دا گراؤنڈ ان جیلم. وفاق کی حد تک دیکھیے اگر بات کریں خیبر پختونخوا میں امن کی صورتحال کے حوالے سے, تو ایک تو عمران خان صاحب نے جو فیصلے کیے وہ پس منظر میں علیحدہ. آج علی امین گنڈا پور صاحب کی جو حکومت, جو ابھی بھی آپ نے ذکر کیا جتھا بندی کری تھی, مگر اگر آپ وفاق کی حکومت دیکھیں تو اس کے پاس کیا ہے وہاں پہ امن کے لیے؟ ایک آرمڈ فورسز کا استعمال ہے, اور جو بھی حکومت کا تو وہی کردار ہے. تو جن دنوں میں وہ جتھا بندی اس طرف ہو رہی تھی, میرے ضلع جیلم سے تعلق رکھنے والا ایک جوان حسن شہزاد, پاک فوج سے تعلق رکھنے والے, انہی دنوں میں دہشت گردی میں کرم میں وہ شہید ہوئے ہیں. تو فوج تو یا وفاقی حکومت تو اپنا کردار وہاں پہ ادا کر رہی تھی. کیا یہ معاملہ پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا؟ کیا یہ بہتر پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ اس کے اوپر, مجھے کوئی خاص خصوصی پریس کانفرنسز اس کے اوپر یاد نہیں ہے, کوئی ارجنسی ہمیں نظر نہیں آئی. ہم نے 26ویں آئینی ترمیم بھی دیکھی, ہم نے جتھا بندی کے اوپر رد عمل بھی دیکھا, ہم نے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہونے کے اوپر اعتراضات دیکھے. What I'm saying is کہ صرف آپ نے پالیسی والا نہیں, آپ نے اس کو ہائی لائٹ بھی کرنا تھا. وہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ گریونس جو ہے پارلیمان کے ذریعے, اسمبلیوں کے ذریعے سامنے آئے تو دھرنے نہ دینے پڑے. پارلیمنٹ میں بھی یہ بات ہوئی تھی یقیناً. آپ یہ 2-2.5 منٹ 3 منٹ نہیں دیکھیے, میرے خیال دونوں ہاؤسز میں اس پہ بات بھی ہوئی تھی. بلکہ سو مجھے یاد ہے کہ ایک جو ساتھی اپوزیشن سے ممبر تھے, ان کی لا منسٹر نے بھی ان کو جواب بھی دیا تھا, بلکہ شاید ان کی غالباً بعد میں میٹنگ بھی ہوئی تھی. اور پھر آپ نے دیکھا انٹیریئر منسٹر بھی خیبر پختونخوا گئے. تو دیکھیے میں آپ سے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی گنجائش ہے بہتری کی تو ہمیں کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ میں صرف کہوں کہ اگر کوئی ہے وی شوڈ آل ریفلیکٹ. کل کی جو میٹنگ ہو رہی ہے, جس طرح مذاکرات ہیں, میرے نزدیک تو یہی چیزیں اس کا مرکز ہونی چاہیے. میں اس طرح کے معاملات وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن سینیٹر صاحب آپ کی پارٹی سے بالخصوص کراچی کے اندر ہنگامہ, آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں جانی جاتی. وہ سیاسی احتجاج کو کسی اور طریقے سے ٹیکل کرتی ہے, لیکن آج وہ دن نہیں تھا. طلعت صاحب آپ کا بالکل کہنا بجائے, علامہ صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے, لیکن علامہ صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ حکومت کی اطاعت کرنا ہر شہری کا فرض ہے. اب آپ یہ صورتحال دیکھ لیں کہ جہاں تک سندھ کی بات ہے, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایشو کہیں اور کا, اور پورے شہر کو جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کمرشل ہب ہے, اس کو آپ جام کر دیں. ایون کہ ایئرپورٹس آپ کی بند ہیں, ٹرینز آپ کی بند ہیں, کاروبار آپ کا بند ہے, شہر کے اندر چیزوں 10 سے زائد مقامات پر یہ وہ ہے. اس کے علاوہ اصل بات تو آپ یہ دیکھیں کہ پیشنٹس اور ایمبولنسز جو ہیں ان کو راستے نہیں مل رہے, جگہ جگہ پہ دھرنے ہیں, لوگ اسپتالوں میں بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ دیکھیں میٹرنیٹی ہومز میں خواتین نہیں پہنچ سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رکشے کے اندر بچہ جو ہے وہ مطلب اس نے جو ہے وہ پیدا ہو گیا. اس قسم کی صورتحال میں یہ کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ بالکل اپنی آواز اٹھانی چاہیے, اظہار رائے ہونا چاہیے, لیکن عوام الناس کے لیے, حکومت کے لیے تکلیف بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے. باقی جہاں تک یہ رہ گیا معاہدہ, بالکل اچھی بات ہے. یہ تو ہر چیز کا اینڈ جو ہے وہ ٹیبل ہی ہے, اور اس معاہدے میں 2008 کا جو معاہدہ تھا اس کو ری افرم کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری حل وہ یہ اچھی, جس پر مجھے قطع کلامی تشویش بھی ہے کہ 16 سال پہلے جو کام ہوا, ہم آج 16 سال کے بعد منوان تو نہیں لیکن کم و بیش وہی باتیں کر رہے ہیں کرم کے حوالے سے. لیکن اس پر تو آپ زیادہ پر امید ہیں کہ یہ معاہدہ ول سٹک, یا آپ کے خیال میں یہ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں طلعت صاحب کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر میں سمجھتا ہوں کہ ایک سبق لوگوں کو ملتا ہے. آپ دیکھیں انڈیا پاکستان کب سے جو ہے ہم نے جنگیں بھی کی ہیں, لیکن پھر بھی ہم ٹیبل پہ آ کے بیٹھنے کی بات کرتے ہیں, اور اس میں سے بہتری کی آپ توقع رکھیں. معاہدہ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں بالکل کوئی غیر جانبدار آدمی بھی دیکھ لیں, اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں چھوڑی گئی جس میں کسی فریقی کو نیت نظر نہ آتی. اچھا, ایک دو اس میں چیزیں ہیں جس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا, اور وہ اس کا تعلق کل کی بات چیت سے بھی. پر نصرت ذرا اس کے اوپر آئیے گا. تو ایک تو بات کی علامہ صاحب نے کہ جو حکمران ہیں ان کی پیشنس کم ہو گئی ہے, لیکن جو احتجاجی ہیں
ان کے پیشنس بھی کم ہو گئی ہے. آپ ادھر سے معاملہ اٹھتا ہے اور ہر جگہ پر ہنگامے پھوٹنے کا ایک امکان ہے. ذرا اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجیے گا, یہ کیا شو کرتا ہے؟ دیکھیے جی, بہرحال یہ ایک کلچر آیا ہے. میں آئیے فیس کریں سر, ہمیں کچھ حقائق کو بالکل ایمانداری کے ساتھ فیس کرنا چاہیے. آنسو گیس صرف اسی صورت میں قابل مذمت ہے اگر یہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں استعمال ہو. تو اگر پشاور کے ریڈ زون میں استعمال ہو, آج جیسے جی ہم وہ چاہیں گے کہ وہ ذرا دکھائیں ویژول پشاور کے اندر. وہ بھائی جان وہ ٹھیک ہوتی ہے, وہ ریاست کی ریٹ ہوتی ہے. اب یاد کیجئے میرے اور آپ کی جوانی کا جرنلزم, جب مشرق وسطیٰ میں چیزیں یوں انسٹیبل ہوتی ہیں, ایران اور عراق میں جنگ شروع ہوتی ہے, تو کراچی میں اچانک سواد اعظم رونما ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی دوسرا مسلک آ جاتا ہے. اب مجھے علامہ صاحب سے ہاتھ مانگتے ہوئے صرف یہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کی وساطت سے میں سمجھ پاتا کہ مراد علی شاہ کے پاس, وہ 7 کے رہائشی کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ وہ جا کے کرم میں جو ہے وہ راستہ کھولے, وہ جو خالی 80 کلومیٹر کی پٹی. جی جی جی, وہ راستہ کھولنا ہے. اب تو وہ قبائلی علاقہ بھی نہیں رہا, ضم ہو گیا. اچھا اب دیکھیے, وہ کھولنا تھا کس کو؟ 18ویں ترمیم کے تحت بنے ہوئے چیف, اور بہت ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کے بھی رویے کی مذمت کرتا ہوں, یا کم از کم اس کو سراہتے نہیں ہیں, وہ ان کی مہربانی. دوسری طرف وفاق کی طرف آپ دیکھیے, 100 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ناقص ادویات کی عدم فراہمی یا یعنی زچگی کے دوران اس دنیا سے زیادہ چلے جاتے ہیں. دونوں جانب سے 130 بندے مرے جاتے ہیں. یہاں سے محسن نقوی صاحب جاتے ہیں, جٹھیاں ان کی پڑتی ہیں. کیا وفاقی حکومت نے آؤٹ سورس کر رکھا ہے محسن نقوی کو؟ نہیں, فیس کرنا ہوگا نا جی. کیا یہ جو ہے یہ محسن نقوی صاحب, کیا شہباز شریف صاحب کے پاؤں میں جو ہے مہندی لگی تھی کہ وہ جہاز لے کر جاتے پارا چنار؟ کیوں نہیں کہتے کہ میں یہ دوائیاں لے کر آ رہا ہوں. آئیے جس نے اس پہ اینٹی ایئرکرافٹ یعنی کہ اگر ہتھیار چلانا تو استعمال کریں, کیوں نہیں؟ وائی ناٹ؟ دیٹ از واٹ لیڈرشپ از. تو آئی ایم سوری سر, اس میں کوئی, وہاں پہ جب انسان ہوتے نا, چونکہ وہ مین سٹریم میڈیا اس پہ سر ریٹنگ نہیں آتی. آپ یوں رکھ لیجئے, آپ یعنی کلپس دیکھ لیجئے, جب بھی آپ آرا چنار کی بات کریں گے ساتھ ہی یوں کر کے لائے نا. ہاں, لوگ دوسری طرف کہتے ہیں جی کہ یہ آپ نے کیا شروع جی کیا چھوڑے کرو جی, لیکن ہم اس کو چینج کریں. ہم نے تو بہت بار ہم نے میرا اور آپ کا یہ فرض ہے جنہوں نے ساری زندگی اگر دی ہے نا سر, وہ یہ کہ ہم نوزائیدہ آزادی اظہار کے چیمپئن نہیں بنے. ہم بوائلر وہ بچے نہیں ہیں جو امریکہ بیٹھ کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ او ہو بنیادی حقوق تو یہ ہوتے ہیں. لیکن اس لیے میں آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو اسپیئر اینی باڈی. بالکل ٹھیک ہے, ہونا بھی ایسا نہیں. بوتھ دی فیڈرل گورنمنٹ ایکولی ریسپانسبل اینڈ بینگ سو وینٹن کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب کو کہا ہوگا کہ جی دیکھیں آپ چلے جائیں. ذرا اس کے اوپر آپ نے ذکر فرمایا تھا اور میں چاہوں گا کہ کیانی صاحب اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں, کیونکہ ہم نے کل کی ٹاکس کی بھی بات کرنی. اس معاہدے کے اندر جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ تمام قتل و غارت گری کا ایلیمنٹ ہے جو وہاں پر ہوا, جو بہت بڑا انسانی سانحہ ہوا. جس انداز سے قتل و غارت کی گئی, جس انداز سے ویپنز استعمال کیے گئے, جس انداز سے ریاست کی رٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں. اچھا, اس معاہدے کے پیش نظر ان حقائق کو جب میں دوبارہ سے بیان کرتا ہوں تو آپ کو عجیب لگے گا, کوئی ماحول خراب نہیں کریں, لیکن جن خاندانوں کے لوگ گئے وہ تو وہاں پر موجود ہے, سینٹیمنٹ موجود ہے. اس معاہدے میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس کا انصاف کیسے ہوگا, وہ مجرمان کون ہیں, وہ بنکر جنہوں نے بنائے تھے وہ کون ہیں. سو بیسیکلی یہ فارورڈ لوکنگ معاہدہ ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر فارورڈ لوکنگ ہی معاہدے آپ نے کرنے ہیں, 150 لوگ جس کے اندر پیرش ہو گئے, تو کل جب ٹاکس کریں تو 9 مئی کو بھی ڈی ایمفسائز کر دیں. مطلب اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایک معاہدے کا پیرامیٹر آپ نے طے کر دیا نا کہ ریاست کی ریٹ کی دھجیاں اڑیں, لیکن ریاست کے نمائندگان نے کہا کہ جی یہ فارورڈ لوکنگ معاہدہ کریں, تو کل ذرا فارورڈ لوکنگ اسپرٹ ہونی چاہیے. تو صاحب میرے خیال سے یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. دیکھیے پہلی بات تو نصرت صاحب قابل عزت ہیں, قابل احترام ہے, جو انہوں نے بات کی نا جی وفاقی حکومت کے حوالے سے. دیکھیے میں نے تو دیکھا ہے کہ پچھلے 10 ماہ میں دہشت گردی کے نتیجے میں جہاں پہ بھی ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں تو پرائم منسٹر, آرمی چیف اور ہمارے کابینہ کے ممبران آپ کو کندھے دیتے ہوئے اور جنازوں پہ جاتے ہوئے نظر آئے ہیں. انٹیریئر منسٹر حکومت کا حصہ ہیں, ان کا پرٹیکولر پورٹ فولیو ہے. چلے ان کی رائے ہے کہ پرائم منسٹر جا سکتے ہیں, دیٹس آلویز اے پاسبلٹی کہ پرائم منسٹر کین گو, بٹ ادروائز گورنمنٹس اس کام کے لیے ایگزسٹ کرتی ہیں. اینڈ آئی تھنک
جو قربانیاں افواج پاکستان دیتی رہی ہے اور ہماری حکومت کا ہی وہ حصہ بنتی ہے جی، تو وہ آئی تھنک سب کے سامنے. مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے یقیناً آئی تھنک ان کی غفلت رہی ہے. جو بات آپ نے کی ہے نا جی، دیکھیے یہ فارورڈ لکنگ اور جو ہو گیا وہ ہو گیا. یہ میرے نزدیک تو جی میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی لائن دیٹ دا پارٹی ہیز یا وٹ ایور، یہ میرے نزدیک کبھی بھی کمپریہنسبل ہی نہیں ہے. سوال اسی وجہ سے آپ سے کیا کہ مجھے آپ کی لائن کا پتہ ہے. فارورڈ لکنگ کی حد تک معاہدہ بالکل ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ایک نارمل سی آئے، وہاں پہ دوائیاں پہنچیں، وہاں پہ لوگوں کی روزمرہ کی زندگی، وہاں پہ امن ہو، وہاں پہ ایک طریقہ کار رہن سہن کا آگے کا طے ہو. مگر پیچھے جو ہوا ہے اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. اس کا انصاف ہونا میرے نزدیک بالکل جو کمپیریزن 9 مئی کے ساتھ میرے نزدیک یہی ہے. آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں، بالکل بیٹھنا چاہیے. قومی مفادات میں، جس میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بھی آپ نے کہا 90% جو حادثات ہوئے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہوئے. آل دا مور ریزن کہ دس پرٹیکولر ٹاپک شوڈ بی سینٹرل ٹو دا ڈسکشنز ٹمورو. آل دا مور ریزن کہ ہم کل آگے دیکھیں کہ اپوزیشن اور ٹریجری جماعت کے درمیان آگے کس طریقے سے ایک کنسٹرکٹیو بہتر ڈسکشن ہو سکتی ہے. مگر ہرگز بھی 9 مئی کے جرائم کے ساتھ، پچھلے جرائم کی معافی کے ساتھ نتھی نہیں ہونا چاہیے. دس از مائی. ٹو لیو اٹ دیئر. بریک کے بعد آپ کے پاس آئیں گے سینیٹر صاحب، تو پوچھیں گے کہ جو بات کی جا رہی ہے اس کے پیش نظر کیا امید کی جا سکتی ہے کہ ان ٹاکس میں کیا بریک تھرو ہو سکتا ہے. اور خرم کے معاہدے کو بھی ہم ساتھ ہی لے کے چلیں گے، کیونکہ ریاست نے بڑی جدوجہد کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، کچھ تکلیف کاٹتے ہوئے یہ معاہدہ کروایا ہے. اگر ایک معاہدہ پاکستان کے ایک حصے میں ایسا ہو سکتا ہے جس میں ماضی کو پس پش ڈالتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں امن کے لیے، تو دوسرا معاہدہ جو مرکز میں ہونا باقی ہے اس میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا. بریک کے بعد قرم میں امن معاہدہ ہوا، بہت اچھی بات ہے، امید ہمیں رکھنی چاہیے اور شجر سے پیوستہ بھی رہنا چاہیے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 2008 میں بھی ایسا معاہدہ ہوا تھا اور 2024 میں اسی قسم کا معاہدہ ہمیں دوبارہ کرنا پڑ رہا ہے. مرکز کے اندر بھی سیاسی اشتعال کو کم کرنے کی ضرورت ہے. کل پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون اور ان کے دوسرے ساتھی بیٹھ کر بات کریں گے کہ سیاسی ٹیمپریچر کو کیسے نیچے لایا جائے. اس میں قرم جیسا معاہدہ کیا ہو سکتا ہے. نہیں تو شہزاد صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کا پیرامیٹر کیا ہے. وہ تو کیانی صاحب نے تو واضح انداز سے بیان کر دیا کہ ماضی نہیں بھولنا ہم نے. طلعت صاحب، سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ کی کہ قرم کا جو معاہدہ ہوا ہے اس میں جو وکٹم لوگ ہیں یا ان کے کیسز کا کیا ہوگا، اس میں اس کا قطعی طور پہ نہ کوئی NRO اس میں دیا گیا، نہ اس میں تذکرہ کیا گیا. میننگ دیر بائی کہ قانون پر عملداری جو وہ ہوگی. اسی طریقے سے اگر کل کسی قسم کے ایک مذاکرات یہاں پہ اگر ہو بھی رہے ہیں تو اس میں نے نیوز پیپر میں اور چیزوں میں دیکھا ہے کہ ایک جو ہے چارٹرڈ آف ڈیمانڈ آنے کا ہے، جس میں 2 باتیں رکھی گئی ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں، ایک بانی PTI جو ہے اس کو رہا کر دیں، ان کے ساتھ وہ ہو جائے. اور گو کہ اس سے ایک بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ ایک بات تھوڑا سا وہ اس سے نظر آتی ہے کہ جو انتخابی کوئی عذرداری ٹائپ کی چیز تھی اس کو بھی فورکو کیا گیا. فارم 47 اب وہ ڈیمانڈ نہیں. اس کے بعد جو ہے جو 26ویں ترمیم ہے وہ بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں تقریباً اس کو بھی تسلیم کر لی. 2 بھی کم از کم معاہدے سے پہلے، نیگوسیشن سے پہلے کسی حد تک کچھ چیزیں جو ہے سیٹل ہو چکی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے تو اس سے پہلے آپ چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں دیتے ہیں کہ یہ کنڈیشنز ہیں تو ہم بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے. 2 انہوں نے چھوڑ دیے نا، 2 آپ بھی چھوڑ دیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر معاہدہ ہو جائے گا. کہنا گزارش یہ ہے، دیکھیں ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشنز اور عوام کو ہر چیز کا فیصلہ جو ہے، جنگوں کا فیصلہ میز کے اوپر ہوتا ہے. اب اگر دیکھ لیں افغانستان کا جو ہے فیصلہ وہ کہاں پہ ہوا، باقی سب کے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کا بھی جو ہے کہیں پہ بیٹھ کے کسی جگہ پہ ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے، بات چیت ہوگی تو ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ جو دوست ہمارے بیٹھیں گے پہلے کا مائنڈ میک اپ کر کے نہیں آئیں، نمبر 1. اس کے علاوہ دوسری صورتحال یہ کنڈیشنز رکھی جائیں کہ یہ ہو وہ ہو، اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ تو NRO والی بات ہوگی. میں سمجھتا ہوں NRO وہ نہیں مانگیں گے، نہ ان کو مانگنا چاہیے، کیونکہ اس کے خلاف تو ہمیشہ وہ پروپیگنڈا کرتا ہے. اس کے بعد آخری بات یہ رہ گئی کہ اگر کوئی پاکستانی یہ کہے کہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے اس کو فورگو کر کے
آپ آگے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جیلیں بھری پڑی ہیں سب لوگوں کو نکال دیں. وہ تو اس سے چھوٹا اس کے مقابلے میں جو لوگ کسی ایک شخص کا قتل کر دیتے ایک ڈکیتی کر لیتے ہیں یا آپ نے نانفقہ کی خاطر کسی چیز کی چوری کر لیتے ہیں پھر اس کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر کسی آدمی کو قانون کو ہاتھ میں نہ لینے دیں, کہیں پہ بھی بیٹھیں تو ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انصاف ہونا چاہیے, قانون پہ عملداری ہونی چاہیے اور آگے بات چڑھنی چاہیے. یہ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں, پارلیمان چلے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک آگے چلے گا. بیسیکلی آپ وہی ایکو کر رہے ہیں جو کیانی صاحب نے کہا, لیکن واپس اس کے اوپر آئیے گا. اب سیاسی قیدیوں کی رہائی, آپ کو پتہ ہے اس کا تعلق بھی 9 مئی کے ساتھ ہے. عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ اب ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو ہر حال میں آپ نے سزا دینی ہے. ہم نے گلگت بلتستان کے ایکس سی ایم جو ہیں ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ہاتھوں, ملٹری کورٹ نہیں ہے, ایک طویل سزا ہوتے ہوئے دیکھ لی ہے. یہ وہ ماحول ہے جس کے اندر کرم کا معاہدہ جو ہے تو شاید بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. یہ تو پھر اسلام آباد میں ٹاکس تو ویسی ہوں گی جیسے پہلے ہو رہی تھی. دیکھیے سر, ایک تو جو اسلام آباد میں ٹاکس ہو رہی ہیں مجھے تو یعنی فرینکلی اسپیکنگ یہ دکھا گیا ہے, بہکاوا ہے. اور سر یہ ہوتا ہے یہ کہ ڈسیپشن از پارٹ آف دا گیم. دیکھیے بات سنیں میری, یہ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی. یہ کیانی صاحب جس حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, ہمارے بھائی دوست جن کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کریں, لیکن ان پہ سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ چور ہیں 8 فروری کا. خود بخود ایک دن جو ہے خواب آیا بانی کو, صبح اٹھے انہوں نے کہا کہ میں, اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم خود جو حالیہ ڈیمانڈ تھی, اچانک انہیں خیال آیا, انہوں نے کہا یہ دونوں مطالبے جو ہیں وہ ہم نے وڈرا کر لیے. کیوں نہیں ہمیں بتایا جاتا کہ یہ پیس بلڈنگ, یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز یہ کن کے درمیان گفتگو کے ذریعے ہوئے؟ پشاور میں کیوں 2 مرتبہ جو ہے سی ایم کی انیکسی سے بغیر گارڈز کے بشرا بھی جاتی ہیں؟ تو یہ بھی تو بتائیں نا, اور کس سے ملنے جاتی ہیں؟ سو یہ پچھلے دروازے سے جو اعتماد سازی کے اقدامات ہیں, اعتماد سازی نہیں ہوئی آپ کے خیال میں سر؟ ہوئی ہے تو یہ ہوا نا, اچانک خواب تو نہیں آنا. نہیں طلعت صاحب خدا کے لیے انصاف کریں. میں تو یہاں پہ بیٹھے, نہیں آپ مجھ سے جو ہے نا, آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو آج کل نوزائیدہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں جن کو گالی بھی پراپرلی نہیں دینی آتی, تو وہ بس میں ان کا نشانہ نہیں, اس کے لیے مجھے ان کو شاید دینے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ وہ آپ ویسے ان کے نشانے پر, اس نے خود کفیل ہوں میں. سو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آلریڈی کافی سارا ہوم ورک ہو چکا ہے انیبلنگ انوائرمنٹ. تو کہنے سے یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, یہ از خود باتیں تو نہیں ہوتی. دیکھیے طلعت صاحب, بات یہ میں تو آپ سے یہی کہوں گا جی کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ڈائلاگ ہونا چاہیے. ایک جماعت تھی جو کہتی تھی کہ ہم نے تو بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. آج اگر وہ میز پہ آ گئے ہیں, اور یہ میں بالکل شہادت صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہ آپ وداؤٹ پریجوڈسز پھر نہ آئیں, ٹھیک ہے نا. پھر ہم بھی کوشش کریں کہ ڈائلاگ سے کوئی بھی چیز اگر بہتر آ سکتی ہے آگے ضرور آئے. تو میں تو جی اسی پہ ہی جاؤں گا کہ کل 2 جماعتیں, یا ایک ٹریجری کی سائڈ اور ایک اپوزیشن کی سائڈ میز پہ بیٹھ رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں اس میں سے کوئی بہتر آؤٹ کم نکلے گی. ون پوائنٹ ویری کوئکلی, آئی نو یو مووڈ آن فرام دا ٹاپک, آئی ول لائک ٹو سے دس کہ جو معاہدے کی بات کی کرم کے حوالے سے, 2008 کا معاہدہ, کیا آج ہم اس پہ عمل درآمد صحیح طرح آگے ہو سکے گا کہ نہیں؟ اس میں میرے نزدیک سب سے کرٹیکل سوال یہی ہوگا کہ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت اپنی ریٹ اسٹیبلش کر سکتی ہے کہ نہیں. دیکھیے جب تک آپ وہاں پہ حکومتی ڈھانچہ اپنا کردار صحیح طرح ادا نہیں کرے گا, علاقے کی پولیٹیکل ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, وہاں پر ایک ایپکس کمیٹی موجود ہے, وہاں پر کور کمانڈر موجود ہیں, وہاں پہ ایف سی کے ہیڈ موجود ہیں, وہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک بہت بڑی ایفرٹ چل رہی ہے. اور یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ صرف زمین کا ہنگامہ تو نہیں ہے, آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں بارڈر پار سے کیا سپورٹ آ رہی ہے دونوں اطراف سے. سو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مرکز ہے جب اس کو انٹروین کرنا ہوتا ہے معاملات میں, وہ تمام تر طاقت کے ساتھ, اس بات سے قطع نظر کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی کیا استطاعت ہے, وہ انٹروین کرتا ہے. نہیں ٹھیک ہے جی, وہ تو کرنا پڑتا ہے سارا کچھ کے پی, مگر میں آپ سے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل. دیکھیے دیٹ از وائی ایک ریاست ایگزسٹ کرتی ہے, دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, فوج پاکستان اپنا کردار ادا کرتی ہیں, مگر جو کم از کم لوکل ایشوز ہیں, اگر خیبر پختونخوا کی ایک حکومتی ڈھانچہ وہاں پہ فعال ہوگا تو کافی حد تک وہ ایشوز منیمائز ہوں گے اور عمل درآمد بہتر ممکن ہوگی. ذرا اس کو واپس آئیے گا تو پھر گیو اینڈ ٹیک, تو کیا گیو کیا جا سکتا ہے مرکز کی طرف سے تاکہ پی ٹی آئی کی طرف سے پیس ٹیک کیا جا سکے؟ کل آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ چلیں پی ٹی آئی نے جو نہیں کرنا وہ تو آپ نے بتا دیا, حکومت کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں سر, سب سے پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
جہاں تک کورٹ کچہری ہے، جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ تو انہوں نے بھی تسلیم کیے، ہمیں ہر شہری کو بھی تسلیم کرنے چاہیے، اور پارلیمان کو چلنا چاہیے۔ یہ بات آگے جس طریقے سے چل رہی ہے یہ بات آگے ہونی چاہیے، کوئی پہلے سے چارٹر آف ڈیمانڈ یا اس قسم کے مطالبات نہیں ہونے دونوں طرف سے نہیں ہونے چاہیے، دونوں طرف سے نہیں ہونے چاہیے۔ اور باقی رہ گیا سلسلہ کہ ہر ایک آدمی جو ہے اپنے لیے انصاف مانگے اور ہر شخص کو انصاف ملنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے بات کی کہ سی ایم جو ہے جی بی جو ہے اس کی سزا کے اوپر آپ نے بات کی، تو یہ دیکھیں کہ سی ایم صاحب جو پہلے وہ پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے اس کے وہ سی ایم تھے، اور پتہ چلا کہ بیرسٹر صاحب کی ڈگری جو ہے وہ صحیح نہیں تھی، ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد انہی کے لوگ جو ہیں ان سے وہ ہٹ گئے، دوسری گورنمنٹ جو دوسری پارٹی بن گئی۔ تو اب یہ 26 جولائی کا جو ان کا کوئی ان کی اسپیچز تھیں ان کے اوپر ایبسینشیم ان کو سزا واقعی بہت زیادہ ہے۔ 34 سال سزا قتل والے کو بھی نہیں ہوتی، وہ سزا دی گئی ہے وہ زیادہ، لیکن ان کو بھی اگر وہ ایڈوکیٹ تھے یا ہیں تو ان کو قانون کے سامنے جانا چاہیے تھا، عدالت کے سامنے جانا چاہیے تھا، اپنا کیس جو ان کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھا۔ جی بالکل، آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ جاری ہے، کوئکلی ہم رپورٹر سے بھی بات کرنا چاہیں گے۔ ہنگامے سے متعلق ہمارے پینلسٹ نے بات کی کراچی کے اندر، کہ کراچی کے اندر یہ کیوں ہوا، اور کرم کے معاہدے کی بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ ہم لیں گے، اور پھر کے پی کے دوسرے ایشوز کو بھی ٹیک اپ کریں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ سال نو کا پہلا دن اور بڑی خبریں، کرم کے اندر معاہدہ ہو گیا۔ کل اسلام آباد کے اندر ایک بڑی نشست ہونی ہے۔ آج جب ہم نے پینلسٹ سے بات کی تو کچھ ذکر ہوا کہ کراچی کے اندر آج ایم ڈبلیو ایم نے کیوں 10 جگہ پر دھرنا دیا۔ ہمارے پاس نوید کمال موجود ہیں، نمائندہ سما ٹی وی، ان کا شکریہ، اور ہمارے پاس کوہاٹ سے باسط گیلانی بھی موجود ہے جو ہمیں کرم کے معاہدے کے بعد کے حالات سے آگاہ کریں گے۔ نوید، ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ کراچی کے اندر 10 جگہ پر ایم ڈبلیو ایم کو دھرنا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل، کراچی کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا کہ ایک معاشی ہب ہے، اور کراچی میں کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی سرگرمی جو ہے وہ بہت جلد رپورٹ ہوتی ہے۔ اسی پر جو شروع سے یہی موقف رہا ہے کہ مسئلہ یہاں کا نہیں ہے، یہاں پر جو دھرنا دیا گیا ہے وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ یا آئینی طور پہ درست نہیں ہے۔ اس پہ جو ہے جو مجلس وحدت المسلمین کے جو رہنما تھے، جو علماء تھے، ان کا موقف تھا کہ کراچی میں دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک جو ہے پاڑا چنار کا جو دھرنا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ اتوار کے روز سے مذاکرات کا سندھ حکومت نے آغاز کیا، علماء سے بات چیت کی کوشش کی، لیکن کسی بھی طریقے سے یہ اپنے دھرنے جو ہے مؤخر کرنے پر راضی نہیں ہوئے۔ سندھ کہنا تھا کہ آپ اپنے دھرنے مؤخر کریں، اگر اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی پاڑا چنار پہ تو اس کے بعد آپ اپنا احتجاج کریں، اور ہم آپ کو احتجاج کے لیے ایک مختص جگہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جس پر یہ ڈائلاگ جو ہے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ ایڈیشنل آئی جی کمشنر کراچی جو ہے یہ مرکزی دھرنے میں آئے تھے یہاں پر۔ اس کے بعد جو ہے پولیس نے کل اس پہ جو ایکشن شروع کیا، عباس ٹاؤن سے ایکشن شروع ہوا، اور اسی کا جو ہے تسلسل نمائش پہ دیکھا گیا۔ شدید شیلنگ ہوئی، آپ بتائیں کیا واقعتاً کراچی کی زندگی بری طریقے سے متاثر ہوئی تھی ان دھرنوں کی وجہ سے؟ کیا کراچی کے اندر واقعتاً بہت مشکلات تھی شہریوں کو؟ بالکل، کراچی کا انفراسٹرکچر ویسے ہی اتنا اچھا نہیں ہے، ٹریفک جام کے مسائل رہتے ہیں ورکنگ دنوں میں، اور ان دھرنوں کی وجہ سے وہ مسائل کئی گنا زیادہ بڑھے۔ لوگوں کی فلائٹ چھوٹی، لوگوں کی ٹرینیں لیٹ ہوئی، لوگ اسپتال نہیں پہنچ سکے، لوگوں کو اپنے دفاتر جانے میں مشکلات پیش آئیں، لوگوں کو اپنے کام جو روزمرہ کے انجام دیتے ہیں، کیونکہ یہ دھرنے جہاں پر بھی دیے گئے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں تعلق کاروباری علاقوں سے تھا۔ اگر نمائش کے دھرنے کی ہی بات کریں تو تقریباً 45 سے 50% جو ہے ٹریفک جو اولڈ سٹی ایریا کا اور ساؤتھ کا کاروباری مراکز کا ہوتا ہے وہ یہاں سے ہو کر 2 ڈسٹرکٹ میں جاتا ہے، جس میں ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ ایسٹ شامل ہے۔ اگر ان دھرنوں کی بات کی جائے تو اس نے کراچی کے 8 اضلاع کو کسی نہ کسی طریقے سے متاثر کیے رکھا، اور لوگوں کے معمولات زندگی سخت متاثر رہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ میں ذرا باسط کے پاس جانا چاہوں گا۔ باسط، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اب اس کرم کے معاہدے کی بڑی گونج ہے، اور ہم تو یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر کل جو بات چیت ہو رہی ہے اس بات چیت میں اس قسم کے معاہدے کا فریم ورک طے ہو سکتا ہے نہیں، لیکن وہ ایک علیحدہ سوال ہے جو جس علاقے میں آپ کھڑے ہیں
وہاں پر اس معاہدے کے ہونے کے بعد کیا امکانات آپ کو لگتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا، یہ جانتے ہوئے کہ اسی قسم کا ایک معاہدہ 2008 میں بھی ہوا تھا؟ بالکل طلعت صاحب، یہی بات زیر گردش بھی ہے، چونکہ یہ جرگہ کوئی 1 مہینے سے میں کور کر رہا ہوں مسلسل. تو جب آج اس میں معاہدہ طے ہوا تو جرگہ ممبران سے بھی ہم نے بات کی. ان میں سے کافی ممبران کو یہی بھی ان کو خوف بھی تھا، ڈر بھی تھا کہ یہ جو معاہدہ ہے 2007 سے یہ معاہدے ہوتے آ رہے ہیں، تو اس کی امپلیمنٹیشن کا کیا ہوگا، مطلب اس کی ذمہ داری کیسی لی جائے گی. باتیں تو ہو جاتی ہیں لیکن بیچ میں پھر کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو حالات پھر سے خراب ہو جاتے ہیں. تو اسی حوالے سے جو وہاں کے ایم پی اے ہیں شعیب شاہین، ان سے بھی میری بات ہوئی ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ کرے کہ یہ معاہدہ کامیاب ہو جائے، اور کافی اچھا معاہدہ ہے، لیکن اس کی ذمہ داری بہت ضروری ہے. اور انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ 15 دن کے اندر اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. تاہم سب کی اس طرف نظریں ہیں، اور اس کے باوجود اب بھی وہاں پر مختلف علاقوں میں دھرنے بھی جاری ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک روڈ نہیں کھولے جائیں گے ہمارے دھرنے بھی جاری رہیں گے. اچھا باسط، یہ بتائیے گا کہ سڑک کھلنے کے کیا امکانات ہیں؟ اسی حوالے سے جو جرگے کے جو عمائدین تھے انہوں نے یہی بات سب سے پہلے دہرائی ہے کہ جو سڑک ہے اس کو فوری طور پر کھولا جائے. تاہم انتظامیہ نے کہا کہ یہ بہت بڑا رسک ہے، اور سیکیورٹی مکمل فل پروف سیکیورٹی کے بعد ہی جو سڑک ہے اس کو کھولا جائے گا، اور اس کے لیے کل سے ہی کام شروع کر دی جائے گا. تاہم اس میں وقت لگ سکتا ہے. بہت شکریہ دونوں کا جی. ہمیں ناظرین سر خان صاحب نے جوائن کیا ہے، صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے. سینیٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ جی. یہ فرمائیے گا کہ اب کرم کے معاہدے کی گونج ہر طرف ہمیں سنائی دے رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ اس معاہدے کے پس منظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات کتنے تبدیل ہو سکتے ہیں، اور امید و خدشات کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیے جی، میں تو بہت عرصے سے چیخ رہا ہوں، تقریباً اس کو 4-5 سال ہو گئے ہیں جب سے پچھلے رجیم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور ادھر دہشت گردوں کو ری سیٹل کیا تھا. تو میرے خیال میں اس وقت یہ پلان تھا کہ اس زمین پہ، اس سرزمین پہ ایک نیا جنگ ہونا چاہیے. اور یہ جو کرم میں ہو رہا ہے، میں اس کا خدا نخواستہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس جنگ کا آغاز ہے. اللہ خیر کرے. پاکستان میں ہمیشہ سہولت کاروں کو کھلا چھوڑا گیا ہے، سہولت کار کھلے گھومیں گے، اور پختون قوم ایک دفعہ پھر بہت مشکلات کا سامنا کریں گی. میں آنے والا وقت بہت خراب دیکھ رہا ہوں. جی اللہ خیر کرے. لیکن جو پچھلا سال گزرا اس کے اعداد و شمار بھی ہمارے سامنے، آپ نے بھی یہ اعداد و شمار دیکھے ہوں گے کہ جو دہشت گردوں کے حملے ہیں 444 حملے ہوئے، اور اس کے اندر جو شہادتیں ہیں شہریوں کی 1612 شہری اور اہلکار جو ہیں 685. اموات کی شرح جو ہے یا ہلاکتوں کی شرح جو ہے وہ 2023 کے مقابلے میں 66% زیادہ رہی 2024 میں، اور 90% واقعات جو ہیں اور اموات جو ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہوئیں. اور جو خیبر پختونخوا جس کا آپ نے ذکر کیا، وہاں پر اموات 63% پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہیں. یہ فرائٹننگ فگرز ہیں. جی بالکل، جی بالکل. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ قومیت کی پتہ نہیں، میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے. ایک ہی پاکستان ہے جس پاکستان میں پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہی مالکان ہمارے لیے ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ یہ قوم سکون سے زندگی گزار ہی نہ پائے. فرد صاحب، آپ نے تو 1 سال کے انالیسس کیے، ہم 50 سال کے انالیسس کریں تو یہی سب کچھ چل رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ایک نئی جنگ میں ہمیں دھکیل دیا گیا، اس قوم کو دھکیل دیا گیا. اس سال اگر آپ انفارچونیٹلی اگر آپ میرے سے پروڈکشن لیں تو جو پچھلے سال کے آپ نے دیے، اس سال کے آخر میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے، بہت خوب لگیں گے. ابھی تو جو حالات چل رہے ہیں تو توبہ اللہ توبہ، ہماری قوم کو ایک اور جنگ سے، ایک اور آگ سے گزرنا میں دیکھ رہا ہوں، گزرے گا. اور بار بار میں یہ کہہ بھی رہا ہوں اور کہہ بھی چکا ہوں کہ یہ پھر اس طرح نہیں ہے کہ ایک آگ اگر آپ لگاتے ہیں تو آگ کو باؤنڈریز آپ دے سکتے ہیں. آگ پھیلے گا تو پھیلے گا، جب پھیلے گا تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی. لہٰذا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو ہوش کے ناخن لے کے دہشت گردی کا مسئلہ ونس اینڈ فار آل
ونس اینڈ فار آل، اور میں پھر سے کہتا ہوں ونس اینڈ فار آل ختم کرنے کی طرف جائے اور نیشنل ایکشن پلان پہ منوان عمل کرے۔ بالکل 30 سیکنڈ میں بتائیے گا کہ اس تمام مدعے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو 13 سال سے وہاں پر موجود ہے وہ کہاں پر کھڑی ہوگی جو آپ نے تجویز دی؟ جی وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہوئے کھڑی تھی، وہ دہشت گردی کی سہولت کاری اور ان کو باقاعدہ ریاستی فنڈ دیتے ہوئے کھڑی تھی، اور وہ آج بھی انہیں کے دیکھیں وہ 2013 میں ان کی حکومت آئی ہے، ان کی ٹی ٹی پی کی وجہ سے ان کی حکومت آئی ہے، 2018 میں اور 2024 میں پھر ان کی انہی فورسز کی وجہ سے حکومت آئی ہے۔ تو they are their political wing, I don't have any other opinion about them۔ اور بدقسمتی سے پختونخوا میں پی ٹی آئی جس کو ریاست بھی بار بار حکومت دے رہی ہے، پختونوں کے حقوق اور پختونوں کے امن کو سبوتاج کر دیتی ہے۔ آپ نے لیو اٹ دیئر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔